تو وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی نہیں پلائیں گے، بلکہ حوض کوثر کا پانی ان کو نصیب ہی نہیں ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ لوگ منافق ہو گئے۔ جو لوگ منافق ہیں، منافقوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پلائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہمارے دلوں کے اندر نفاق پیدا نہ ہو۔ نفاق بہت خطرناک بیماری ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آستین کا سانپ جو ہے بہت خراب ہوتا ہے، تو منافق جو ہوتا ہے وہ آستین کا سانپ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منافق کی سزا بتائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے منافقین۔ منافقوں کے لیے بڑی سخت عذاب کی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو منافقین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حوض سے پانی نصیب نہیں فرمائیں گے، یعنی ان کو پانی نصیب ہی نہیں ہوگا، پانی ملے گا ہی نہیں ان کو۔ تو آپ سوچئے پانی نہیں ملے گا تو حشر کے میدان کے 1000 سال کیسے گزریں گے؟ اور پھر وہاں کی تکلیف، سورج کا قریب ہونا اور زمین کا تانبے کی ہو جانا کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے وقت میں اگر پانی نہ ملے کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اندر نفاق پیدا نہ ہو، ہمارے اندر نفاق پیدا نہ ہو، ہمارے اندر نفاق نہ ہو، ہم نفاق سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور میں آپ کو اس دوران ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میوزک اور گانے یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ میوزک اور گانا بجانا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے آج کے زمانے میں کتنا میوزک ہے، کتنا نفاق ہے، اور کتنا جو ہے باجا ہے جس کی وجہ سے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہو جا رہا۔ اور اسی نفاق کا اثر ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اپنے آپ کو ان میوزک اور گانے بجانے سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر نفاق پیدا نہ ہو۔ اور جب ہمارے دل نفاق سے پاک ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہوگا، تو حشر کے میدان کے 1000 سال سکون سے گزر جائیں گے۔ ورنہ پھر حشر کے میدان کی تکلیف بھی اتنی خطرناک تکلیف ہوگی کہ میں اب اس گفتگو کے اندر اس تکلیف کو بیان کرنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو پھر میں اس تکلیف کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بہت دنیا بھر کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، حوض کوثر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو پھر اس کے شکرانے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو نعمت دی ہے، اب آپ اس کے شکرانے میں کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بقرعید کی جو عید کی نماز ہے اس کا حکم دیا ہے، اور قربانی چونکہ بقرعید میں ہی کی جاتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا۔ پھر آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ یعنی آپ غم کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ان کے دلوں میں آپ کے خلاف دشمنی بھری ہوئی ہے۔ تو آپ ان کی باتوں سے غم مت کیجیے، آپ ان کی باتوں کو دل پہ مت لیجیے، اس لیے کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی آپ کے دشمن کی اولاد ہی نہیں چلے گی۔ یہ لوگ آپ کی اولاد کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے آپ کو طعنہ دیتے ہیں، آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا، یعنی اس کی ہی اولاد نہیں چلے گی، اس کا نام ہی ختم ہو جائے گا۔
تو جو عاص بن وائل سہمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ آپ کی اولاد کا انتقال ہو جا رہا ہے، آپ کی اولاد کوئی بھی زندہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی آپ کے انتقال کے بعد میں ختم ہو جائے گا، آپ کا نام بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا کام بھی ختم ہو جائے گا۔ جب اس نے یہ طعنہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، مطلب آپ کے دشمن کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کے دشمن کا کام ختم ہو جائے گا، آپ کا نام اور آپ کا کام پوری دنیا میں باقی رہے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی تھی، آپ دیکھیے آج پوری دنیا کے اندر کون عاص بن وائل سہمی کو جانتا ہے، کون کفار قریش کو جانتا ہے، لیکن پوری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے، آپ کے نام سے بھی واقف ہے، آپ کے نام کو بھی جانتی ہے، آپ کے کام کو بھی جانتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی ان آیتوں کے اندر، اللہ نے اس کو واضح کر کے پوری دنیا کے سامنے دکھا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جو نعمتیں تھیں وہ نعمتوں کو بھی بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے اور قربانی کا بھی حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کا نام اور آپ کا کام ختم ہونے والا نہیں ہے، آپ کا نام، آپ کے دشمن کا کام اور آپ کے دشمن کا نام ختم ہو جائے گا۔ لہذا اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے دین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم اس کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔